چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ 2024 میں ہونے والے لوک سبھا الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے سبھی سیاسی پارٹیوں نے اپنی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ بی جے پی کے خلاف اپوزیشن پارٹیوں نے اتحاد کی کوششوں میں بھی رفتار دینی شروع کر دی، لیکن فی الحال کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں دکھ رہا۔ اپوزیشن کی طرف سے وزیر اعظم کو امیدوار کون ہوگا، اس سلسلے میں تو رساکشی جیسے حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس درمیان ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ شتروگھن سنہا نے ایک انتہائی اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم طویل مدت سے باتیں سن رہے ہیں کہ اگلا لیڈر کون ہوگا، یعنی وزیر اعظم۔ جب نہرو وزیر اعظم تھے تب بھی لوگ ایسی سوال کرتے تھے، لیکن یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم بننے سے روکنا کس کو ہے، اس سلسلے میں چیزیں واضح ہونی چاہیے۔ وہیں ناظرین گرامی اتر پردیش کی میرٹھ واقع دورالا میں شدید حادثہ پیش آیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق زیر تعمیر کولڈ اسٹوریج کی چھت گرنے سے 3 لوگوں کی موت ہو گئی۔ ضلع مجسٹریٹ دیپک مینا کا کہنا ہے کہ حادثے کے بعد 12 لوگوں کو بچا لیا گیا ہے، جن میں سے 6 کی حالت سنگین ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ تقریباً 25 لوگ پھنسے تھے، جن میں سے 9 افراد پہلے ہی نکل چکے تھے۔ ادھر فیس بک کی بنیادی کمپنی میٹا میں مزید ایک بڑی چھنٹنی کا امکان ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق پرفارمنس بونس کی ادائیگی کے بعد آئندہ ماہ کے شروع میں میٹا پرانا نام فیس بک چھنٹنی کے مزید ایک بڑے دور کے لیے تیار ہے، جیسا کہ گزشتہ سال نومبر میں کیا گیا تھا۔ دی ورج کی ہفتہ واری کمانڈ لائن کے مطابق میٹا کی قیادت چھنٹنی کے بارے میں اندر یا باہر کچھ بھی بات کرنے سے پرہیز کی جا رہی ہے، یعنی فیس بک بھی ملازمین کو ہٹا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کو 24 فروری کو اس عرضی کو خارج کر دیا جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ میڈیا کو اڈانی ہنڈنبرگ معاملے کی رپورٹنگ کرنے سے روکا جائے۔ چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا کہ وہ میڈیا پر پابندی نہیں لگا سکتے، وہ اس معاملے میں صرف اپنا فیصلہ دیں گے۔ یہ عرضی ایڈوکیٹ ایل شرما کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ ناظرین گرامی چھتیس گڑھ کی ضلع بلودہ بازار میں کل دیر رات ٹرک اور پک اپ کے ٹکرانے کے حادثے میں 11 لوگوں کی موت ہو گئی اور متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق ضلع بلودہ بازار کے ارجنی علاقے میں دیر رات پک اپ اور ٹرک کے تصادم میں 11 افراد ہلاک اور 1 درجن کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ ناظرین گرامی اتراکھنڈ کی جوشی مٹھ میں لینڈ سلائڈنگ یعنی زمین دھسنے کے سبب شگاف پڑنے کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ شہر کے منوہر باغ وارڈ زمین دھسنے سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ اب یہاں کھیتوں و عام راستوں پر تقریباً 300 میٹر طویل شگاف آ گیا ہے۔ ان شگاف کو دیکھ کر مقامی لوگ حیران ہیں۔ یہاں پر انتظامیہ جو مقامات پر پالیتھین ڈالی ہوئی تھی وہاں بڑے بڑے گڑھے بن رہے ہیں اور یہ گڈھے 4 فٹ سے زیادہ گہرے ہو چکے ہیں۔ ناظرین دنیا کو ایک بار پھر خطرناک بیماری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس بیماری کا نام ہے میڈ کاؤ۔ اس نے کئی ممالک میں اپنا قہر برپا کرنے کے بعد اب برازیل میں انفیکشن پھیلانا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ چین میں دہشت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس بیماری سے بچنے کی کوششیں بھی کی گئی ہیں۔ چین نے برازیل سے بیف یعنی گائے بھینس کا گوشت کی درآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ ناظرین چارہ گھوٹالہ معاملے میں لالو پرساد یادو کی مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ لالو پرساد یادو کو چارہ گھوٹالہ کے سبھی معاملات میں جھارکھنڈ ہائی کورٹ سے ضمانت مل چکی ہے، لیکن اب ایک مرتبہ پھر دیوگھر کا معاملہ لالو پرساد کے پیچھے جن کی طرح گھومتا نظر آ رہا ہے۔ دیوگھر ٹریجری کیس میں لالو پرساد کی سزا کو بڑھانے کی مانگ کو لے کر سی بی آئی کی جانب سے جھارکھنڈ ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی گئی تھی۔ ادھر ناظرین گرامی اسپین کے شہر بارسلونا سے موصول ہونے والی رپورٹوں کے مطابق اسپانوی پولیس نے ایک ایسے پاکستانی شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے اپنی 2 بیٹیوں کو آبائی وطن پاکستان بھیجا، جہاں بعد میں انہیں فیملی ممبرز نے قتل کر دیا۔ بتایا گیا کہ اسپین میں مقیم دونوں پاکستانی لڑکیوں کا قتل مبینہ طور پر غیرت کے نام پر کیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی ادھر شہر بنگلور کے مختلف مدارس میں اپنے سالانہ اجلاسوں کا اہتمام جاری ہے اور مختلف مدارس جو کرناٹک کے مختلف علاقوں میں واقع ہیں وہ جب رجب اور شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اپنی چونکہ یہ اکیڈمک ایئر کا یعنی مدارس کے تعلیمی سال کا اختتام ہوتا ہے، اسی صورتحال میں مدرسے میں پڑھنے والے بچوں میں
ہمت افزائی کے لیے، ان کے اعزاز کے لیے اور فارغ ہونے والوں کے اعزاز وغیرہ میں مختلف جلسوں کا انعقاد ہوتا ہے، اور علماء کرام کو بھی دعوت دی جاتی ہے تاکہ عوام سے مختلف بیانات پر اصلاح کی کوشش کریں۔ اس موقع پر یہاں پر مدرسہ عربیہ تقویۃ القرآن میں بھی ایک خصوصی اجلاس کا انعقاد کیا گیا تھا بعد نماز مغرب 6:30 بجے کل، اور اس میں مولانا سید شبیر احمد صاحب حسینی ندوی دامت برکاتہ بحیثیت مہمان خصوصی شریک ہوئے اور یہاں طلباء سے اور عوام سے خطاب کرتے ہوئے دینی تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اور اس موقع پر یہاں موجود اہم ترین مہمانان اعزازی اور مہمانان خصوصی علماء اکرام جو تھے، ان کے ہاتھوں سے طلباء کو جو بغیر ناگہ کے مدرسے آتے ہیں اور مختلف شعبہ جات میں جو حصہ لیتے ہیں، ان کو انعامات سے بھی نوازا گیا، اور ان بچوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے بر وقت مدرسہ بھیجنے کا بھی ایک بہت بڑا عمل ہوتا ہے، ان کے والدین کو بھی اعزاز سے نوازا گیا۔ اس موقع پر مقامی افراد اور یہاں محلے کے لوگوں نے پوری طرح سے تعاون فراہم کیا۔ مولانا مفتی عمر فاروق صاحب نے ان تمام چیزوں کی اطلاع دی، اور اس مدرسے کے محتمم اور ذمہ داران نے پوری طرح نظام سنبھالتے ہوئے یہاں کے مہمانوں کی استقبال بھی کیا اور ان کے سامنے شکریہ کے کلمات بھی پیش کیے۔ مدرسہ الحمدللہ ہمارا قائم ہو کر 12 سال ہو گئے، یہ 13واں سال چل رہا ہے الحمدللہ۔ بالکل ہم لوگ جب مدرسہ شروع کرے تھے آج کے 13 سال پہلے، بالکل چھوٹا 10x10 ایک کمرہ لے کر کرائے پر شروع کیے تھے۔ پھر 1-2 سال کے بعد وہ جو کمرہ ہم لوگ لے کر شروع کیے تھے وہ چھوٹا پڑ گیا، بچوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، تو پھر بالکل بازو میں ہم نے بالکل پھر 10x10 ایک کمرہ لے کر کے وہ 2 کلاسوں کی شکل میں چلتے رہے الحمدللہ۔ پھر 4 سال کے بعد وہ جگہ بھی ہمارے لیے چھوٹی ہو گئی، تو پھر ہم لوگ اور ایک جگہ کرائے پر لے کر وہاں ایک تقریباً 4 سال ہم لوگ کام کیا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ اپنی خاص جگہ پر ہم لوگوں نے یہ تعمیری کام کیا ہے۔ اب تقریباً ہمارے یہاں 300 بچے بچیاں پڑھتی ہیں، پورا 4 فلور ہمارا مدرسہ ہے، اوپر کے 2 فلور میں پورے بچیاں پڑھتی ہیں، ان کو پڑھانے والی پوری معلمات ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بچی بھی اوپر معلمات کے پاس ہی پڑھتی ہے، نیچے کے جو 2 فلور ہیں اس میں پورے بچے پڑھتے ہیں، ان کو پڑھانے والے پورے اساتذہ ہیں الحمدللہ۔ ایک چھوٹی بچی بھی الحمدللہ استاد کے پاس نہیں پڑھتی، پورے بچیاں معلمہ کے پاس، پورے بچے اساتذہ کے پاس پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ یہ مکتب ہے نا، صبح دوپہر شام ہے، تقریباً 16 بیچز ہمارے چلتے ہیں الحمدللہ۔ رہنے کا قیام نہیں، بالکل رہنے کا نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ ہمارا اکابرین کا کہنا یہ ہے کہ مکاتب کی جو یہ ہوتی ہے اس کا جو میدان ہوتا ہے وہ بہت اچھا اور مضبوط ہونا چاہیے، تو اس لیے ہم لوگوں کا زور اس بات پر ہے کہ مکاتب مضبوط ہو، بہتر سے بہتر ہو ہمارے علاقے میں، اور ہمارا علاقہ جو ہے وہ گنجان آبادی کا علاقہ ہے، اس میں جتنے بھی مکاتب ہو کم ہے، بشرطے کہ مکاتب مضبوط ہو، اس کا نظم و نسق اچھا ہو، تعلیم معیار ہو، اس کے لیے ہماری کوشش جاری ہے الحمدللہ۔ اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل حال رہی، میرے والدین کی دعا، میرے اساتذہ کی دعا، اور میرے تمام جو یہاں دوست موجود ہیں، جو موجود نہیں ہیں، مستقل میرے دوستوں کا مجھے ہر اعتبار سے تعاون رہا اور ہے، امید ہے کہ آئندہ بھی رہے گا اسی علاقے میں، اور انشاءاللہ ہم لوگ کام کریں گے۔ ایک ہمارا مکتب کا میدان ہے، دوسرا ہمارا سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہماری رہتی ہے، اس کو بھی ہم لوگ آئندہ زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور اس کو پھیلانے کی ہماری کوشش جاری ہے۔ تو ہمارے یہاں دنیاوی جو تعلیم ہے وہ ٹیوشن کا ہمارا ارادہ ہے ابھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو تعمیر ہے تقریباً الحمدللہ 4 فلور ہے، دن کا کچھ وقت اس میں خالی رہتا ہے یا کوئی مشغولی نہیں رہتی، البتہ ٹیلرنگ سکھاتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ بچیوں کو، جو بڑی مستورات ہیں ان کے لیے بھی، جو بچیاں بڑی ہیں ابھی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے بھی الحمدللہ پورا نظام ہے ہمارے یہاں ٹیلرنگ سکھانے کا، سکھانے والی معلمہ آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو جگہ خالی رہتی ہے ہمارا ارادہ ہے کہ یہاں بچوں کو ٹیوشن دی جائے اور اسکولی تعلیم کو اور یہاں معیار کو مضبوط کرنے کا ہمارا ارادہ۔ ادھر ترکی میں 6 فروری کو آنے والے قہرمان مہاراشٹر کے مرکز میں آنے والے زلزلے کے بعد دنیا بھر سے آنے والی امداد جسے صدی کی آفت قرار دیا گیا، ترکیہ کو اپنی سفارتکاری کے نتیجے میں امداد ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ قطر میں قائم الجزیرہ میڈیا آرگنائزیشن کی ویب سائٹ کے تجزیے کے مطابق ترکیہ کی انسانی امداد پر مبنی خارجہ پالیسی کے نتیجے میں ترکیہ کو بڑے پیمانے پر امداد حاصل ہوئی۔ اس کے مطابق زلزلے کے بعد ترکیہ کو 102 ممالک سے امداد کی پیشکش موصول ہوئی اور 74 ممالک سے سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں بھیجی گئی تھی۔ ادھر ترکیہ میں آنے والے زلزلے سے ہلاک شدگان کی تعداد ناظرین گرامی اس وقت 43,556 آفیشل ریکارڈ کر دی گئی ہے۔
ادھر جاپان، ترکیہ اور شام کے زلزلے زدگان کے لیے تقریباً $27 ملین کی ہنگامی انسانی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ایران کے وزیر کھیل حمید سجادی ان کے وفد پر مشتمل ہیلی کاپٹر گرنے کے نتیجے میں ایک شخص کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا کے مطابق وزیر کھیل سجادی ان کے وفد پر مشتمل ہیلی کاپٹر صوبہ کریمان کے شہر بافت میں لینڈنگ کے دوران پائلٹ کے ہاتھ سے بے قابو ہو گیا۔ ایران ہلال احمر کے سربراہ پیر حسین قلاوندی نے جاری کردہ بیان میں کہا کہ حادثے میں وزارت کھیل میں امور کھیل کے ڈائریکٹر وزیر کھیل کے مشیر اسماعیل احمد ہلاک ہوئے اور 18 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 3 کی حالت ابھی بھی نازک بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی، مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔